بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اتباع الجنائز من الایمان۔ امام بخاری علیہ رحمت والرضوان باب باندھتے ہیں، عنوان باب ہے اتباع الجنائز من الایمان، یعنی جنازوں کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے، شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ امام بخاری کا اپنا مقصود یہ باب باندھ کر یا اس کے بعد میں آنے والے ابواب باندھ کر، امام بخاری کا مقصود یہی ہے کہ اعمال، چاہے وہ جنائز کے پیچھے چلنا ہو یہ بھی ایک عمل ہے، چاہے جنازے کو دفن کرنا ہو یہ بھی ایک عمل ہے، چاہے جنازے کی نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ ان اعمال کو امام بخاری فرماتے ہیں من الایمان، یہ ایمان سے ہیں، یعنی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہماری طرف سے احناف کی جانب سے اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان کا، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے، کمال ایمان کا حصہ ہے، اور یہ سب چیزیں ایمان کے ثمرات سے ہیں اور ایمان کے انوار سے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو ہم دلائل کتاب الایمان کے شروع ہی میں اس بات پر قائم کر چکے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، وہ مختلف چیزوں سے مرکب نہیں ہے۔ ایمان صرف اور صرف التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا مقصود آپ نے سمجھ لیا، اور ہماری جانب سے اس کا جواب بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا احمد بن عبد اللہ بن علی المنجوفی قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وكان معه حتى يصلي عليها الى آخر۔ امام بخاری علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن عبد اللہ ابن علی المنجوفی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبداللہ بن علی المنجوفی نے۔ قال، انہوں نے کہا، حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے۔ حدثنا عوف، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، عن الحسن، حضرت حسن سے روایت کرتے ہوئے، وہ محمد، اور محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہوئے۔ حسن سے مراد حسن بصری اور محمد سے مراد محمد ابن سیرین، دونوں سے روایت کرتے ہوئے، اور یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو شخص اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، جو شخص مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں اور طالب ثواب ہو کر، احتساب کا معنی طالب ثواب ہونا، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کا مقصد صرف اور صرف
یہ ہو کہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس کے پیچھے چلنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں جنازے کے پیچھے چلنا اس میں ثواب ہے۔ ایمانا و احتسابا، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا یا جنازے کے ساتھ چلنا یہ صرف رسم اور بدلہ چکانے کے لیے نہ ہو، یعنی کبھی آدمی جنازے کے ساتھ چلتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے یہاں پر جب میت ہوئی تھی تو فلاں یہ آدمی میت میں شریک ہوا تھا اور آج اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تبھی ملے گا جبکہ طالب ثواب ہو۔ اس لیے ایمان و احتساباً کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو بدلہ چکانے کے لیے صرف نہیں شریک ہونا چاہیے۔ وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنازے کے ساتھ بھی چلے اور جنازے کے ساتھ رہے، کب تک؟ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھ لے۔ صلی علیہ کا معنی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھ لے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس جنازے کے دفن سے فارغ ہو جائے۔ تو تین عمل ہیں، دیکھو بیٹا، ایک تو اتباع جنازہ، دوسرا اس کی نماز پڑھنا، تیسرا اس کی تدفین سے فارغ ہو جانا۔ یہ تینوں عمل کسی نے کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ ثواب بیان فرماتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، تو وہ شخص اجر کے 2 قیرات لے کر لوٹے گا، اجر کے 2 قیرات لے کر، یعنی اتنا اجر لے کر لوٹے گا گویا کہ اس اجر کو اگر مجسم کر دیا جائے تو وہ اجر 2 قیرات کے برابر ٹھہرے گا، اتنا زیادہ اجر۔ چونکہ کثرت ثواب مقصود ہے، قیرات کا معنی حقیقی مقصود نہیں ہے یہاں، تو 2 قیرات اجر لے کر لوٹے گا۔ اب قیرات، یہاں پر قیرات کی تفسیر یہ لفظ کی تفسیر نہیں بلکہ اس کے معنی اور مقصود کی تفسیر ہے۔ فرمایا کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کی طرح ہوگا۔ احد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کثرت ثواب بیان کرنے کے لیے پیش کیا کہ قیرات ایک پہاڑ احد کے برابر ہوگا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد سب طرف پہاڑیاں ہیں، لیکن ان سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ جبل احد ہے۔ مسجد نبوی شریف کا جو مین دروازہ ہے، دروازہ نمبر 21، آدمی دروازے پر اگر کھڑا ہو اور سیدھی نظر ڈالے تو جبل احد سامنے نظر آتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ یہ وہی پہاڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت فرماتے تھے اور یہ پہاڑ سرکار سے محبت کرتا تھا۔
تو جبل احد بہت بڑا پہاڑ ہے، تو کثرت ثواب بیان کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا ہر قیرات جبل احد کی طرح ہے۔ تو جبل احد سے جو قیرات کی تفسیر ہے، یہ تفسیر لفظ نہیں ہے بلکہ تفسیر مقصد ہے، تفسیر مقصود ہے۔ مقصد ہے یہاں پر ثواب کی کثرت کو بتانا۔ ومن صلی علیہا، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی، ثم رجع، پھر لوٹ آیا، یعنی تینوں کام انجام نہیں دیے، قبل ان تدفن، دفن کرنے سے پہلے یا دفن ہونے کہ وہ جنازہ دفن ہونے سے پہلے لوٹ آیا، فإنہ یرجع من الأجر بقیرات، تو سرکار نے فرمایا تو یہ شخص اجر کا ایک قیرات لے کر لوٹتا ہے۔ یعنی اگر اجر کے 2 قیرات برابر اگر ثواب ملے تو یہ ثواب معلق ہے، اور یہ ثواب اس تقدیر پر ہے کہ یہ شخص تینوں کام انجام دے، یعنی اتباع جنازہ بھی کرے، دفن سے بھی فارغ ہو، اور اس کے نماز جنازہ بھی پڑھے، تو 2 قیرات اجر لے کر لوٹے گا۔ اور اگر صرف اس نے نماز جنازہ پڑھی اور واپس ہو گیا دفن ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں آدھا ثواب رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، بیٹا 2 قیرات اجر کب مل رہا تھا؟ جب 3 کام کر رہا تھا، ایک تو اتباع جنازہ کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ اس کی تدفین بھی، اور تیسرا یہ کہ اس کی نماز جنازہ بھی۔ لیکن سرکار نے فرمایا اگر نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو اس کو ایک قیرات بھر اجر ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز جنازہ کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ اتباع جنازہ اور اس کے دفن کا ثواب ہے، یعنی ان 2 کا ثواب جتنا ہوگا اتنا ثواب نماز جنازہ پڑھنے کا ہوگا۔ صرف یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہو گیا تو 1 قیرات بھر اس کو اجر ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے لوگوں نے یہ عادت بنا رکھی ہے کہ کچھ ان کو کام ہوتا ہے تو جنازے میں تھوڑی دور تک چلے، کچھ واپس ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھی اور واپس ہو گئے۔ لیکن ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا اگر تدفین سے پہلے واپس ہونا چاہتا ہے تو ولی میت سے اجازت لے کر واپس ہو، اور تدفین کے بعد اگر واپس ہو رہا ہے تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ 3 چیزوں کا سرکار نے ذکر فرمایا یہاں پر، اور یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز تھی اتباع الجنازہ۔ تو اس کی بنا پر عنوان باب سے حدیث پاک کو مناسبت حاصل ہے، ترجمۃ الباب سے مناسبت اور تعلق ظاہر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں تابعہ عثمان المؤذن۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہم نے ابھی پیش کی تو وہ سند تھی حضرت روح سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت روح کی متابعت عثمان مؤذن نے بھی کی ہے، یعنی یہی حدیث عثمان مؤذن نے بھی بیان کی ہے۔ مؤذن سے مراد حضرت عثمان یہ بصری تھے اور جامع مسجد
بصرہ کی جامع مسجد کے یہ مؤذن تھے، تو انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے جیسے کہ روح نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ کہا حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ، کہ ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، تو کس نے کہا؟ عثمان نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی جیسے کہ ماقبل میں حدیث گزری۔ امام بخاری نے یہاں پر ایک دوسری سند بھی اسی حدیث کی ذکر کر دی۔ ایک تو یہ کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث متعدد سند سے مروی ہے، دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جس حدیث میں تعدد سند سے جو حدیث مروی ہو جاتی ہے اس میں پختگی آ جاتی ہے، اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ امام بخاری نے یہاں پر دو سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن امام بخاری نے حضرت روح کے طریق سے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عثمان کی جو روایت تھی امام بخاری کے نزدیک وہ اس درجہ مضبوط نہیں تھی جس درجہ حضرت روح کی روایت مضبوط اور مستحکم تھی، محکم تھی۔ تو استحکام کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے وہ سند اس سند سے حدیث مروی مضبوط تھی، تو اس لحاظ سے امام بخاری نے اس کو یہاں پر ذکر کیا اور حضرت عثمان کی سند کو متابعت کے طور پر ذکر کر دیا۔ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مومن کو خوف رہے اس بات کا کہ اس کا عمل کہیں رائے گاں نہ کر دیا جائے، اکارت نہ چلا جائے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور اس کو شعور بھی نہ ہو۔ اس تعلق سے امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں، اور اس میں چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ باب کا عنوان ہوا خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، ایک یہ عنوان باب کا ایک جز تو یہ ہو گیا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِي مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا، ابراہیم تیمی نے کہا ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت، کہ میں نے اپنے قول کا مقابلہ عمل سے کیا تو مجھے ڈر ہوا ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں اپنی تکذیب کرنے والا نہ ہو جاؤں۔ ان کے قول کو بھی امام بخاری نے عنوان باب کا ایک جز بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کیونکہ ان کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر رہتی ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل کہیں اکارت نہ چلا جائے، اب اس کا عمل کہیں بیکار نہ ہو جائے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے وہ بیدار رہتا ہے، اپنے ایمان اور عمل کی محافظت کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو اسے کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم تیمی کی ان کے اس قول سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم تیمی کو ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے آپ کے مکذب اور اپنے آپ کو جھٹلانے والے تو نہیں ہیں۔ اصل میں معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم تیمی ایک تابعی ہے، یہ نہایت خوش الحان، نہایت برجستہ گو خطیب اور ایک اچھے واعظ
اور ایک اچھے مقرر تھے۔ ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کے کارندوں نے ابراہیم نخعی کی جگہ ابراہیم تیمی کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا، حضرت ابراہیم نخعی کی جگہ۔ نام میں مشابہت، نام ایک سا تھا، اس لیے ان کو ان کے بدلے میں پکڑ لیا اور قید میں بھیج دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو غلطی سے پکڑا گیا ہے تو آپ اپنے معاملہ کی وضاحت کر دیں تاکہ آپ کو قید سے چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم تیمی نے فرمایا تھا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں بری ہو جاؤں، میں رہا ہو جاؤں اور ایک بے قصور مسلمان قید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم نخعی کو بچانے کے لیے خود جیل چلے گئے، مقید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کو ایسی پکڑ لیا گیا ہے، تو آپ نے کہا ابراہیم نخعی بھی تو بے قصور ہے، ان کو اگر پکڑا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ مقید ہو جائیں گے، پابند ہو جائیں گے، بے قصور مسلمان قید کر دیا جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ خود ہی قید میں پڑے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سن 92 ہجری میں حضرت ابراہیم تیمی کا وصال اسی قید خانے ہی میں ہو گیا۔ یہ تو ان کی پرہیزگاری کا عالم ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں اپنی آپ کا مکذب اور اپنے آپ کو جھٹلانے والا تو نہیں ہوں، اس بات کا ڈر رہتا تھا۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نہایت ہی اچھے واعظ اور خطیب تھے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے، تو آپ کو یہ ڈر رہتا تھا، یہ انتہائی پرہیزگاری اور آپ کے تقوی و ورع اور آپ کی پرہیزگاری میں مبالغے کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ڈر رہتا تھا کہ میں لوگوں کو جو عمل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، عمل کرنے کے لیے جو کہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی بات پر خود عملی طور پر کھرا نہ اترتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے کہ جو دوسروں کو تو عمل کرنے کا حکم دیں اور خود سے عمل نہ کریں، اس لیے آپ ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیسی ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایسی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور خود سے بھلائی نہیں کرتے، خود سے اچھا کام نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ نے مذمت کے طور پر، ان لوگوں کی مذمت کے طور پر آیت کریمہ نازل فرمائی، ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو لوگ کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم تیمی کا مکذباً لنفسی کہنے کا۔ اب امام بخاری عنوان باب کے جز کے طور پر ایک اور یہاں پر ایک اور عمل، ایک بزرگ کا اور ایک عمل پیش کرتے ہیں، تاکہ عنوان باب جو یہ تھا کہ مومن کا خوف کرنا رہتا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کا عمل اکارت نہ چلا جائے اور وہ سمجھ بھی نہ پائے، اس پر امام بخاری ایک اور قول بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ نے کہا، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے
نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے 30 صحابہ کرام کو پایا. کیا پایا؟ کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے. صحابہ رسول کے صحابہ جن کے ایمان کے برابر دوسرے لوگوں کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہایت نیک پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے اوپر اندیشہ کرتے رہتے تھے نفاق کا، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کے مخالف ہو، ہمارا باطن اور ظاہر دونوں میں کوئی میچ اور کوئی مطابقت نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے. ہمیشہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس کے اندر معرفت الہی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے دل کے اندر خشیت الہی بھی ہوگی. اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت تو اس کے بندوں میں سے وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم و معرفت کے پیکر ہوں. یخاف النفاق کلہم یخاف النفاق علی نفسی، سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے. ما منہم احد یقول، کہتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا تھا. کیا نہیں کہتا تھا؟ انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان پر ہے. یعنی ان کا ایمان ویسا مضبوط ہے جیسے کہ جبریل اور میکائیل کا ہے، وہ تو فرشتے ہیں. تو اب ان میں سے کوئی یہ بھی اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے ایمان کے استحکام کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا تھا. یہ ہے ان کی خشیت کا عالم، جبکہ ان سے زیادہ مضبوط اور کون ہو سکتا ہے ایمان میں. اس سے پتہ چلا کہ مومن کو ہمیشہ اندیشہ رکھنا چاہیے اس بات کا کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں. دیکھیے امام بخاری کے الفاظ دیکھیے، کلہم یخاف النفاق علی نفسی، سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے. ما منہم احد، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا یقول جو کہے انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ وہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے. ایک اور قول ذکر کرتے ہیں حضرت امام بخاری، کہتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کیا ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق ہی نفاق سے نڈر ہوتا ہے. امنہ یا امن، معمون ہونا، نڈر ہونا، بے خوف ہونا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نفاق سے ڈرنا، بدعملی سے ڈرنا، یہ مومن کی پہچان ہے، اور نفاق سے نہ ڈرنا یہ منافق ہے. ایسے ہی ایک اور قول ذکر کرتے ہیں حضرت امام بخاری، اور فرماتے ہیں کہ اس باب کا ایک جز یہ بھی ہے وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ، یعنی اس باب میں ان چیزوں کا بھی بیان ہوگا جن سے ڈرایا جاتا ہے، جن کو لے کر ڈرایا جاتا ہے. ما یحذر، جن کو لے کر ڈرایا جاتا ہے، جن سے ڈرایا جاتا ہے. کیا ہیں وہ چیزیں؟ من بیانیہ من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ، یعنی قتال اور عصیان پر بلا توبہ اصرار کرنا، یعنی قتال کرنا اور اس پر اصرار کرنا، توبہ بھی نہ کرنا. ایسے ہی عصیان اور نافرمانیاں کرنا اور اس پر توبہ نہ کرنا. تو ان چیزوں کا بھی بیان ہوگا اس باب میں، اس لیے کہ لقول اللہ تعالی،
کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی اچھے نیک پرہیزگار مومن صالح تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اگر ان سے کچھ غلط کام ہو بھی جائے تو اس پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے، بلکہ فوراً توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی بنا پر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ تقاتل اور عصیان جو کہ بغیر توبہ کے ہو اس پر اصرار کرنا، ان چیزوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ یعنی اگر آدمی نے یہ گناہ کیے، تقاتل کیا، ایک دوسرے سے قتال کیا، تو ایسی صورت میں، یا گناہ کیا تو ایسی صورت میں وہ مومن رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ آیت کریمہ اگر ہم پوری پڑھنا چاہیں تو مطلب زیادہ واضح ہوگا۔ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہوگی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ معنی ہوگا اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کو وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گناہوں کو اللہ کے سوا، کوئی نہیں بخشتا، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، یعنی جان بوجھ کر اڑے نہ رہیں۔ یہ آیت کریمہ بیٹا نازل ہوئی، اس کا شان نزول جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک مقصد بھی واضح نہیں ہوگا۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق دو روایتیں مذکور ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھجور بیچتے تھے، ان سے ایک حسین عورت کھجور خریدنے آئی تو انہوں نے کہا کہ تازہ کھجوریں اندر ہیں، اور تازہ کھجوریں اندر ہیں یہ کہہ کر اس عورت کو اندر لے گئے اور اس عورت سے بوس و کنار کیا۔ پھر ندامت ہوئی دل میں پھر افسوس ہوا کہ حسرت ہوئی، یہ کیا میں نے کر دیا، گناہ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ اس پر ان کی براءت اور ان کے توبہ قبول کرنے پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی ذاتوں پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا، اور وہ استغفار کریں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑے نہ رہیں۔ یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل کی۔ ایک اور بھی روایت ہے اس کے شان نزول سے متعلق، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں رشتہ مؤاخات قائم فرمایا تو اس وقت حضرت ایک صحابی تھے جو ثقفی تھے اور ایک صحابی تھے جو انصاری تھے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا سرکار نے بھائی بنا دیا، دونوں ایک ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ ثقفی صحابی جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اور جنگ میں چلے گئے، اور انصاری صحابی سے کہہ گئے تھے کہ میرے گھر بار کی دیکھ بھال رکھنا، حفاظت کا ذمہ دیا۔
تو انصاری صحابی ثقفی صحابی کے گھر بار کی دیکھ بھال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انصاری صحابی ان ثقفی صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی غسل کر کے فارغ ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس پہنچے اور قریب ہوئے اور بوسہ لینا چاہا، ان کے رخسار کا بوسہ لینا چاہا، تو ان عورت نے، ان خاتون نے اپنے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے، انصاری صحابی رسول نے اسی ہاتھ کے اوپر ہی بوسہ لے لیا اور رخسار کا بوسہ نہیں لے پائے۔ اب جب اتنا ہوا تو اس عورت نے، ان خاتون نے کہا، اللہ سبحان اللہ، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنی امانت میں خیانت کی اور اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ جب یہ جملے ان خاتون کے انہوں نے سنے تو اتنا سنا تو انصاری صحابی بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں تشریف لے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، چیخیں مارنے لگے اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ اب پہاڑوں ہی میں گریہ وزاری کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ ثقفی صحابی جنگ سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے پورا معاملہ ان کو سمجھایا، ان کو بتایا۔ تو ثقفی صحابی انصاری صحابی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ زمین پر سر رکھ کر یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، رب ذنبی رب ذنبی قد خنت اخی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ جب یہ بات سنی ثقفی صحابی نے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیے اور اپنے گناہ کا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریے، شاید اللہ تمہارے لیے توبہ قبول کر لے اور توبہ قبول کرنے کی کوئی راہ کھول دے۔ تو وہ ثقفی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مدینہ طیبہ تشریف لے کر آ گئے۔ ایک دن نماز عصر کا وقت تھا، جبریل امین ان کی توبہ کو قبول کرنے کا پروانہ لے کر آئے، بشارت لے کر آئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں عنوان جو رکھا، اس عنوان کے دو جز کیے۔ ایک تو یہ کہ عمل کے ضائع ہونے کا خوف، دوسرا یہ کہ نفاق اور عصیان پر اصرار سے بچنا۔ اور امام بخاری نے اس میں 3 آثار، ایک قرآنی آیت اور 2 حدیث مرفوع پیش کی۔ ہم نے آثار تو پہلے ہی ذکر کر دیں، اب اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، توضیح بھی کر دی۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا محمد بن عرعرہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عرعرہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن زبید، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زبید سے، قال انہوں نے کہا سألت ابا وائل، میں نے ابو وائل سے پوچھا، سوال کیا، کس کے بارے میں؟ عن المرجئۃ، فرقہ مرجئہ کے بارے میں۔ فرقہ مرجئہ وہ فرقہ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہے
کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا تو اب ایمان لانے کے بعد وہ جو گناہ بھی کرے وہ گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی فرقہ مرجئہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہزاروں گناہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ سے کوئی نقصان، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اب امام بخاری نے یہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سألت ابا وائل عن المرجئہ، میں نے حضرت ابو وائل سے فرقہ مرجئہ کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو انہوں نے جواب میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیا بلکہ ایک حدیث سنا دی۔ کیا؟ نبی کریم سے جو حدیث سنی تھی وہ حدیث سنائی۔ حدثنی عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ نے، اور عبداللہ سے مراد یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ قتال کرنا کفر، یہ کفر یا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے، یا کفر یہاں پر تشبیہاً کہا گیا کیونکہ مومن سے قتال کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ کفر کر لیا۔ کفر تو حقیقت نہیں لیکن گویا کہ اس نے کفر کر لیا، یا اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ گویا کہ اس گناہ کی سزا ویسے ہی ہوگی جیسے کہ کفر کی سزا، یعنی سزا میں مبالغہ کو بتانا مقصد ہے۔ یا حقیقی ہی کفر مراد ہو، یعنی معنی یہ ہو کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے جس نے قتال مومن کیا۔ کافر ہونا یہ اس معنی کر ہے کہ اگر مومن سے قتال مومن ہونے کی وجہ سے کیا گیا تو ایمان کی وجہ سے اگر قتال کیا تب تو ایمان کی وجہ سے مومن سے قتال کرنا یہ کفر ہی ہے۔ اب اگلی ایک حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا اسماعیل ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن حمید، حضرت حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنی عبادہ بن صامت، مجھے خبر دی عبادہ بن صامت نے، کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے، یخبر بلیلۃ القدر، شب قدر کی خبر دینے کے لیے کہ شب قدر کون سی ہے۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، تو دیکھا کہ مسلمانوں میں سے دو مرد لڑ رہے ہیں۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کی تعین بتا دوں کہ شب قدر کون سی ہے۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اور فلاں اور فلاں لڑ رہے تھے، فَرُفِعَتْ، تو شب ان کی لڑائی کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئیں، شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اب شب قدر کی تعین نہیں ہو پائی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، سرکار نے فرمایا ہاں قریب ہے، امید یہ ہے کہ یہ تعین شب قدر کا اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعین شب قدر ہو جاتی تو آدمی اسی شب بیداری کر لیتا، اسی شب بیداری کرتا اور سکون سے باقی شبوں میں عبادت
نہیں کرتا، آرام سے سوتا۔ لیکن جب تعین شب قدر اٹھا لی گئی تو اب آدمی تلاش کرے گا کہ کون سی وہ شب قدر ہے، کون سی وہ رات ہے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمائے التمسوها، اس شب قدر کو تلاش کرو، فی السبع 27ویں تاریخ میں، والتسع 29ویں تاریخ میں، والخمس اور 25ویں تاریخ میں۔ اب یہاں پر علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا فرفعت، یہاں پر رفعت کی ضمیر یہ شب قدر کی جانب نہیں لوٹ رہی ہے۔ اگر شب قدر کی جانب لوٹتی تو معنی ہوتا شب قدر اٹھا لی گئی۔ جب شب قدر ہی بیٹا اٹھا لی گئی تو پھر سرکار نے بعد میں جو فرمائے التمسوها فی السبع والتسع والخمس، اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تلاش تو تب کرو جب کہ شب قدر ہو بھی، جب شب قدر ہی اٹھا لی گئی تو تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا رفعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ شب قدر اٹھا لی گئی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، تعین اٹھا لی گئی۔ اب متعین نہیں رہا کہ شب قدر یہی رات ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا اب تمہارے لیے معین نہیں ہے تو تم اب تلاش کرو کون سی ہے وہ شب قدر۔ ٹھیک ہے، اب شب قدر تلاش کرے گا تو اس میں بھی عبادت کرے گا، اس میں بھی عبادت کرے گا۔ کہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک شب میں وہ شب قدر میں عبادت کر لے اور اس کی بنا پر اسے فائدے حاصل ہو جائیں۔ ایک بات مگر سمجھ میں آئی، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا شب قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ کون سی ہے وہ شب قدر۔ لوگوں کے جھگڑے کو دیکھ کر، لوگوں کا جھگڑا دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو شب قدر کی تعین کو سرکار سے اٹھا لیا گیا اور اس کو اٹھا لیا گیا۔ اب یا سرکار کو یا تو حکم دے دیا گیا کہ اب یہ جھگڑ رہے ہیں، ان کے جھگڑنے کی بے برکتی کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اب یہ نبی تم مت بتانا شب قدر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا لڑائی جھگڑا یہ رحمت الہی کے اٹھ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ان کے جھگڑے کی وجہ سے سرکار اللہ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا ہو اور سرکار کو ہی اب اس کا علم نہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن پہلی والی توجیہ وہی زیادہ لائق لگتی ہے۔ ایک یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لینا بہتر ہوا تو جھگڑے میں نقص و ضم کہاں؟ ارے بھیا، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے اٹھا لینے کو، تعین شب قدر کے اٹھا لینے کو تمہارے لیے بہتر فرما دے۔ تو جب بہتر فرما دے گا اللہ تعالیٰ، جب بہتر ہو گیا، جب تعین اٹھ گئی تو زیادہ عبادت کرے گا تو یہ تو خیر ہو گیا۔ جب یہ بھلائی ہے تو پھر جھگڑے میں نقص اور ضم کہاں رہا؟ پھر تو جھگڑا تو بہتری کا سبب بن گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ تعین کا نہ اٹھانا اس سے بھی بہتر تھا۔ اگر نہیں اٹھتی تو آدمی جہاں پر ہر رات تلاش و جستجو کرنے کے بعد ہر رات نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو آدمی تھک کر یہ بھی ممکن ہے کہ سو جاتا ہو۔ لیکن جب اس کو متعین ہوتا کہ یہی ہے شب قدر، تب تو وہ پورے رات کے ہر لمحے میں عبادت کرتا۔ تو شب قدر کی تعین کو اٹھا لینا بہتر ہی ہے، لیکن اس کی تعین اگر ہو جاتی تو اس سے بھی بہتر ہوتا۔ شب قدر کی تعین، ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ شب قدر کی تعین مطلقاً بہتر تھی، اور شب قدر کی تعین اٹھا لینا اس اعتبار سے بہتر ہے کہ یہ زیادت عبادت، کثرت اطاعت کا باعث ہے۔
اور کثرت اطاعت کثرت ثواب کو مستلزم ہے۔ اور ایک جواب ہمارے ائمہ نے یہ بھی دیا ہے کہ شب قدر کی تعین کا بہتر ہونا محقق ہے، یقینی ہے، ثابت شدہ ہے، اور شب قدر کی تعین اٹھا لینے کی بہتری غیر محقق ہے اور صرف بہتر ہونے کی امید ہے۔ یہ بھی جواب ہمارے بعض ائمہ کرام نے دیا ہے۔ یہاں پر یہ باب پورا ہو گیا۔ گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ گفتگو دراز ہو رہی ہے۔